رمضان رحمت رمضان رحمت رمضان رحمت رمضان نور کا ہے یہ سما یہ سحری و افطار ہو تمہیں مبارک رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصل علیہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نذر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الہدا بزرگزرین کے ساتھ مختصر محترم سامعین و ناظرین، رحمت رمضان پروگرام میں آپ کے میزبان حافظ وہیب الرحمن چشتی کی طرف سے تمام احباب کا ایک مرتبہ پھر دل کی اتھا گہرائیوں سے خیر مقدم۔ اب وزیرکار آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم زکوٰۃ کی اہمیت کے متعلق گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی لادائب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کی تلاوت سے اپنے قلوب و ذہان کو منور کرتے ہیں، تو جس کی سعادت حاصل کرتے ہیں محترم جناب قاری علی سید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کی چوکھٹ وہ تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کڑا سجتا ہے، اور ایسا کا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور،
ایسا کا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجدہ ہے، ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجدہ ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کڑا سجدہ ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسے کہ اس بات کا پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ہمارے آج کے اس پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہے زکوٰۃ کی فرضیت و اہمیت۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں حضرت علامہ مولانا ہارون شاذلی صاحب، ہم ان سے انشاءاللہ تعالی زکوٰۃ کے متعلق ان کے فرمودات سنیں گے۔ تو باب زکوٰۃ جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ علامہ صاحب اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ رب العزت نے جب نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے اس پروگرام میں مجھے حاضری کا شرف بخشا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ دین اسلام میں اللہ پاک نے جہاں نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا، اس کے ساتھ اللہ پاک نے زکوٰۃ کی اہمیت کو بھی بیان فرمایا۔ جہاں متعدد مقامات پر نماز قائم کرنے کا ذکر فرمایا، وہاں 32 سے زائد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے صراحتاً لفظ زکوٰۃ ذکر کر کے زکوٰۃ کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ اور سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور کتنا نصاب ہو تو اتنا اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ مسلمان عاقل ہو، بالغ ہو، اور جو اس کے پاس نصاب ہے اس پر ایک پورا سال جو قمری سال ہے وہ گزرا ہوا ہو، اور وہ بندہ آزاد ہو کیونکہ غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ، آپ نے پوچھا کہ زکوٰۃ بیسکلی کس وجہ سے فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے زکوٰۃ کو مسلمانوں پر فرض کیا، اس کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو امراء ہیں ان کے مال سے ایک مخصوص حصہ نکال کر جو امت مصطفیٰ کے غرباء لوگ ہیں، مساکین لوگ ہیں، ان کو دیا جائے وہ مال جو اللہ پاک نے امراء کو عطا کیا ہے۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ دینے سے انسان کا جو مال ہے یہ پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے جو مال انسان کو عطا کیا ہے جب وہ اسے زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کے دل میں لوگوں کے ایک احساس پیدا ہوتا ہے، ہمدردی پیدا ہوتی ہے، ارتکاز زر میں کمی کا باعث بنتا ہے وہ مال جب وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ پاک نے مسلمانوں پر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ اس کے بعد جہاں اللہ پاک نے نماز کی اہمیت کو بیان کیا، ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر بھی فرمایا۔ اور زکوٰۃ بہترین مصرف کون سا ہے جہاں پر زکوٰۃ دی جائے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ 8 ایسی چیزیں ہیں جن کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ یہ جو مصارف زکوٰۃ ہیں، ان میں سے پہلے کون سے ہیں؟ فقراء ہیں، پھر مساکین ہیں، پھر وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ پر مامور کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا دل اللہ کی طرف موڑتے ہیں، جو لوگوں کا دل اللہ کی طرف موڑتے ہیں، پھر وہ ہیں جو گردنیں آزاد کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اللہ کے رستے میں جاتا ہے، اللہ کے رستے میں جو اپنا یعنی کہ کل اپنی جو زندگی ہے وہ اللہ کی راہ میں صرف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد مسافر ہے جس کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ ان کے لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد
اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کیا محبوب آپ ان سے مال یعنی کہ جو زکوٰۃ کا مال ہے وہ لیں، ان کو پاک کریں یعنی اس مال کو پاک کریں، وتزکیہم بہا اور ان کا تزکیہ کریں۔ یعنی کہ اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے اور اس کا تزکیہ نفس بھی ہو جاتا ہے۔ اور جہاں اللہ پاک نے زکوٰۃ کی فضیلت کو بیان فرمایا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ جب ہم کہیں سفر پر جاتے ہیں، رستے میں اگر ہم دیکھیں تو کئی مقامات پر راستہ منقطع ہوتا ہے، تو اس راستے کو ملانے کے لیے پل بنایا جاتا ہے جو دونوں طرف سے اس کو ملاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا کہ زکوٰۃ بھی ایسے ہی ہے، جنت کی طرف جانے کے لیے زکوٰۃ پل کے طور پر پل کا کام دیتا ہے۔ یعنی کہ اتنی اہمیت اور اتنی فضیلت ہے دین اسلام میں زکوٰۃ کی۔ اور جہاں اسلام نے اس کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے وہاں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے سخت وعیدیں بیان فرمائی۔ اللہ پاک نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم، کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں لیکن اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا۔ یعنی اللہ پاک کی طرف سے وہ دردناک عذاب کی بشارت دی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو اپنا مال اکٹھا کرتے ہیں، ہوس ان کے اندر آ جاتی ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو ان کے لیے اس جو ہے دردناک عذاب کی جو ہے نا بشارت دی جا رہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جسے اللہ پاک مال عطا فرمائے لیکن وہ اس مال سے زکوٰۃ کا حصہ جو مخصوص حصہ وہ نہیں نکالتا تو قیامت کے دن وہ جو زکوٰۃ کا مال ہے وہ اس پر ایک گنجے سانپ کی طرح جو ہے نا اس پر پیش کیا جائے گا، جو اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور وہ پھر وہی مال وہ جو سانپ کی شکل میں ہوگا وہ کہے گا کہ میں وہی مال ہوں جو تو اللہ نے تجھے عطا فرمایا اور تو اللہ کے راستے میں سے خرچ نہ کرتا۔ اور یہاں پر جو گنجے سانپ کی تشبیہ دی گئی ہے وہ اس وجہ سے دی گئی ہے کہ گنجا سانپ جو ہوتا ہے اس کے اندر اتنا زہر ہوتا ہے، ایک سانپ کی ایک قسم ہے کہ اس کے اندر اتنا زہر ہوتا ہے کہ اس کے زہر کی شدت کی وجہ سے اس کے جو سر کے اوپر والی کھال ہوتی ہے وہ ادھیڑ دی جاتی ہے، یعنی کہ وہ اتر جاتی ہے۔ تو اتنی سخت وعید بتائی ہے کہ گویا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کی مثال اس گنجے سانپ کی طرح جو ان پر پیش کی ہے۔ علامہ صاحب دو میاں بیوی ہیں، جو میاں ہے وہ مقروض ہے، اس نے قرض لیا ہوا ہے، لیکن جو اس کی بیوی ہے اس کے پاس نصاب کے مطابق مال پڑا ہوا ہے، تو اب زکوٰۃ ہے وہ کس کے ذمہ پر ہوگی؟ یہ دیکھیں اسلام میں ہر عاقل اور بالغ اور جس کے پاس جو نصاب ہے اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ جو ہے نا وہ فرض ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو شوہر ہے وہ تو مقروض ہوا، مقروض پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اسلام میں ہر ایک شخص، اور یہ جو خاندان ہے نا یہ بطور یونٹ استعمال نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ ہر فرد اسلام میں ہر جو فرد ہے وہ اپنی ذات کا مسئول ہے، یعنی ہر وہ شخص جو عاقل ہے بالغ ہے اس کے پاس نصاب ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو چونکہ جو بیوی ہے عورت ہے یعنی اس کے پاس نصاب کے مطابق جو ہے نا وہ مال ہے تو لہٰذا شوہر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی بلکہ اس کی بیوی پر فرض ہوگی۔ کچھ سوالات میرے پاس موجود ہیں زکوٰۃ کے متعلق، ان میں سے ایک سوال کسی نے یہ کیا تھا کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی، کس سال میں فرض ہوئی ہے زکوٰۃ؟ یہ دیکھیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ 2 ہجری میں فرض ہوئی، 2 ہجری۔ لیکن اجمالی طور پر اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بیست کے 5-6 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب حضرت جعفر طیار جو نجاشی بادشاہ تھا اس کے دربار میں گئے تو قریش نے یہ کہہ کر کہ انہیں واپس بھیج دیا جائے یا وہ جو انہوں نے پیشکش کی تھی تو اس کے متعلق جب نجاشی نے ان سے اسلام کی حقیقت کے متعلق جاننا چاہا تو نجاشی نے پوچھا یہ تو بتاؤ کہ جو تم اسلام لے کے آئے یہ تمہیں کس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے؟ تو حضرت جعفر طیار نے کہا کہ یہ اسلام ہمیں نماز کی طرف، روزے کی طرف اور زکوٰۃ کی طرف دعوت دیتا ہے، ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں
روزہ رکھیں اور نماز ادا اور کریں۔ بیسیکلی اس کا حکم جو ہے جو بیسیکلی ابتدائی اسلام میں ہی زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اس کی فرضیت تفصیلاً یہ 2 ہجری میں جو ہے نا فرض ہے۔ اچھا، احباب میں سے کسی نے یہ سوال کیا ہے، میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہوا ہے کہ پچھلے سال جو سال گزر چکا ہے اس سال اگر اس شخص نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، جی ٹھیک صاحب نصاب بھی تھا، زکوٰۃ ادا نہیں کر سکا، اور یہ جو سال آ گیا ہے اس میں وہ کیا دونوں سالوں کی زکوٰۃ اکٹھی ادا کر سکتا ہے؟ جی دیکھیں، جو یہ دینی فریضہ ہے زکوٰۃ، اور اس کا بر وقت ادا کرنا یہ افضل ہے۔ اور اگر کوئی شخص سابقہ سال جو گزشتہ سال ہے اگر کسی مجبوری کی بنا پر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکا تو اگلے سال بھی اگر اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو وہ پچھلے سال کی اور اس جو حالیہ سال ہوگا اس کی زکوٰۃ اکٹھی دے سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ کسی ایک ہی شخص کو اتنی بڑی رقم دیتا ہے تو یہ مستحسن عمل نہیں ہے، یعنی کہ وہ اگر ایک ہی شخص کو زکوٰۃ کی اتنی اماؤنٹ دے دیتا ہے تو یہ اچھا عمل نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دے بھی دیتا ہے تو اس کی طرف سے وہ زکوٰۃ کا جو فریضہ ہے وہ ادا ہو جائے۔ تو حباب ذکر، جیسا کہ آپ نے سنا کہ علامہ صاحب نے بہت ہی احسن انداز میں زکوٰۃ کی فرضیت و اہمیت کے متعلق اپنی گفتگو سے ہمیں نوازا۔ اللہ کریم ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اگر کسی کو کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو وہ ہمارے ان باکس میں ٹیکسٹ کر سکتا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، السلام۔